یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، دو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائیں، تم نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ دیکھیے دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ جس کے اوپر تکلیفیں اور مصیبتیں نہیں آتی، اچھے اور برے دن جو ہیں وہ ہر انسان پہ آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دنیا کے جو دن ہیں، یہ جو اتار چڑھاؤ ہے، یہ ہم بدلتے رہتے ہیں، کبھی اچھے دن آ جاتے ہیں، کبھی برے دن آ جاتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے برے دن نہیں ختم ہوں گے، پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اچھے دن آپ کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو جب انسان مشکل میں ہو، جب اچھے دن نہ ہوں، اس وقت انسان کو کیا کرنا ہے؟ واویلا نہیں مچانا، بلکہ نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ یہ دو ہتھیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن کو دیے، کیونکہ نماز ایک ڈیوٹی نہیں ہے صرف ہماری۔ اگر ہم نماز کو صرف ڈیوٹی لیں گے تو اس سے ہم وہ چیز حاصل نہیں کر پائیں گے۔ نماز ایک اپرچونٹی ہے ہمارے لیے۔ Don't take it as a duty. It's an opportunity for the believer. یہ ہمارے لیے opportunity ہے کہ ایک ذات نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ تم اس کے سامنے پیش ہو اور اپنی تکلیفیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں اس کے سامنے رکھو۔ تو یہ انسان کو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ opportunity جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کا اب ہم نے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، اور اگر اس اپرچونٹی کا ہم فائدہ اٹھانے والوں میں سے نہ ہوئے تو پھر ہمیں کیا سزا ملے گی۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے نماز کے سٹینڈرڈ کو بڑھائیں۔ تو پہلی بات جو میں آپ سے کروں گا کہ نماز کا سٹینڈرڈ کیسے بڑھایا جائے، تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نماز ہم اس طرح سے پڑھیں جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم ایسے پڑھو جیسے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو پہلی چیز، اگر ہم نماز کے سٹینڈرڈ کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنی نماز میں بہتری لے کے آنا چاہتے ہیں، تو ہمیں پوچھنا چاہیے، ہمیں ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہیے جن کو دین کی تھوڑی سی نالج ہے کہ ہم اپنی نماز کو کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح سے بنا سکتے ہیں، کس طرح سے سجدہ کرنا چاہیے، کس طرح سے رکوع کرنا چاہیے، کس طرح سے نماز کے سٹینڈرڈ کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز بہتری کی طرف جائے تو اس کے لیے ہمیں قرآن سے محبت کرنی ہوگی، ہمیں نماز میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کی نماز پڑھایا کرتے تھے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہو جاتا تھا کہ کہیں ہماری سحری جو ہے فجر سے پہلے رمضان کی جو سحری ہوتی ہے وہ نہ مس ہو جائے، اتنی لمبی رکعتیں ہوتی تھیں۔ تو قرآن سے محبت کرنا اور زیادہ سے زیادہ قرآن کو سمجھ کے نماز کے اندر پڑھنا، یہ ہماری نماز کے اندر بہتری لے کے آتا ہے۔ تو پہلی چیز میں نے آپ کو یہ بتائی کہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ نماز میں صرف فرائض نہیں بلکہ سنتیں بھی شامل ہونی چاہیے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نا وہ جملہ، آج کل بچوں سے ہم کہتے ہیں کہ آپ نماز کے بعد سنتیں کیوں نہیں پڑھتے، تو بچے کہتے ہیں کہ سنتیں ہی ہیں نا، کوئی بات نہیں۔ وہ سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ سنت ہی ہے نا، لیکن کچھ لوگ سنتوں کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ صرف یہ ہماری پرسیپشن ہے کہ ہم سنت کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہم سنتوں کو اس لیے چھوڑ دیں گے بھائی سنتیں ہیں، لیکن کیا ہم یہ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ رکعتیں نہیں چھوڑیں، 4 سنت پہلے یا 2 سنت بعد کے جو ہوتے ہیں، ان کو ہم نہ چھوڑیں، اور نماز کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ ایز اے مومن ہمیں اپنی نماز کی حفاظت کرنی ہے، اور نماز کی حفاظت میں جو پہلی چیز یہ آتی ہے کہ ہم نماز کو چھوڑیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ مسلمان نہیں چاہیے جو دن میں 2 نمازیں پڑھتا ہے یا 3 نمازیں پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز 5 وقت اپنے وقت پہ فرض کی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں تم پر فرض کی گئی ہیں اپنے ٹائم کے اوپر۔